بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تیسری جماعت کی نگار اردو کا سبق نمبر 27 پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، سبق کا نام ہے اقوال زریں۔ اقوال زریں کا مطلب ہے سنہری باتیں۔ اقوال زریں سے مراد عقل و دانش کی باتیں ہیں، وہ باتیں جن پر عمل کرنے سے کامیابی اور ترقی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں۔ اب ہم اقوال زریں کی پڑھائی کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے علم مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ میراث کا معنی ہے ماں باپ کی جائیداد۔ یہ قول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس قول کو پڑھنے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ایک حدیث ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت ہی علم سے شروع ہوئی ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ اس وقت تک اللہ کی راہ میں ہے جب تک کہ وہ واپس نہیں لوٹ آتا۔ پیارے بچوں، علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ عمر کے جس بھی حصہ میں پہنچ جائیں علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح حضرت علی کا فرمان ہے کہ گود سے لے کر گور تک، یعنی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے۔ نمبر 2 ہے برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے تنہائی بہتر ہے۔ یہ قول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو پیارے بچوں، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے اچھا ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ جائیں۔ برے لوگ آپ کو بھی برا بنا دیتے ہیں، اس لیے اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا بہتر ہے۔ نمبر 3 ہے کم بولنا عقل مندی ہے۔ یہ قول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اس قول کے مطابق ہمیں بہت کم بولنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو شخص چپ رہتا ہے وہ بہت سی آفتوں سے بچا رہتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ اور باتیں زیادہ مت کیا کرو، کیونکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بہت باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے وہ شخص دور ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ نمبر 4 ہے زبان ہی دشمن کو دوست اور دوست کو دشمن بناتی ہے۔ یہ قول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ ایسی باتیں کہا کریں جو بہت اچھی اور پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھا کریں۔ ہم اپنی زبان سے اچھے الفاظ نکالیں گے تو دشمن بھی ہمارا دوست بن جائے گا۔ اگر ہم زبان کا برا استعمال کریں گے تو ہمارے دوست بھی ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ پیارے بچوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور زبان کا اچھا استعمال ہمیں جنت تک اور برا استعمال جہنم تک پہنچا سکتا ہے۔ نمبر 5 ہے اخلاق سے پیش آنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ قول حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اعمال میں سے جو چیز میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ ہے اس کے اچھے اخلاق، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ بد اخلاق پر ناراض ہوگا۔ پیارے بچوں، اچھے اخلاق میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، یعنی ہمیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، انصاف سے کام لینا چاہیے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اگلے بندے سے معذرت کر لینی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں اخلاق میں شامل ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور اچھے اخلاق سے پیش آنا ثواب کا کام ہے۔ نمبر 6 ہے علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے جسم کے بغیر روح۔ یہ قول حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس قول سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس علم ہے
اور وہ اس علم پہ عمل نہیں کر رہا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مردہ شخص۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی شخص اگر اجتماعی یا انفرادی زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو تو اس شعبے کے حلال و حرام کا علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تاجر ہے، کسان ہے، طبیب ہے، ملازم ہے یا سیاست دان ہے تو جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہو تو اس میں حلال اور حرام کا علم رکھنا فرض ہے۔ تو ڈگری حاصل کرنا بہت بڑی بات نہیں ہوتی، ڈگری صرف تعلیمی اخراجات کی ایک رسید ہوتی ہے، لیکن جو علم ہوتا ہے وہ انسان کی گفتگو اور عمل سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ ایک انسان کے پاس علم ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کر رہا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مردہ شخص ہو۔ نمبر 7 ہے عمل وہ ہے جس کی بنیاد علم پر ہے۔ یہ قول حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے علم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے ایسا علم عطا فرمائے گا جو وہ پہلے نہ جانتا تھا۔ تو پیارے بچوں، ہم اگر کسی بات پر عمل کریں گے تو سب سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس اس بات کے بارے میں علم نہیں ہے تو ہم اس بات پر عمل نہیں کر سکتے۔ نمبر 8 ہے اچھی کتاب سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ قول سلطان محمود غزنوی کا ہے۔ تو پیارے بچوں، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے جس کے نزول سے مسلمانوں پر خیر و برکت کے دروازے کھل گئے۔ اچھی کتابیں انسان کا بہترین دوست ہوتی ہیں۔ اچھی کتابیں پڑھنے سے ہمارے کردار کی بھی تعمیر ہوتی ہے۔ نمبر 9 ہے ایک دوسرے پر اعتماد ہی ایک دوسرے سے تعاون بڑھاتا ہے۔ یہ قول قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے۔ تعاون کا معنی ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا اور اعتماد کا معنی ہے بھروسہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی شخص پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ اس بھروسے سے بڑھ کر آپ کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 10 ہے کامچور اور کاہل کے نصیب میں غلامی لکھی جاتی ہے۔ یہ قول بابائے اردو مولوی عبدالحق کا ہے۔ یعنی کہ کامچور اور سست انسان جو ہے وہ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ غلامی میں ہی رہتے ہیں۔ کامچور اور سست دونوں انسان زندگی میں بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر 11 ہے جاہلوں کی صحبت سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے جیسا بنا لیں۔ یہ قول حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ صحبت کا معنی ہے دوستی۔ جاہل سے مراد ہے جس کے پاس علم کی کمی ہو، یعنی کہ جاہل انسان کی دوستی سے ہمیں بچنا چاہیے، وہ انسان کو اپنے جیسا ہی بنا لیتے ہیں۔ نمبر 12 ہے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے۔ یہ قول حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ کفر کا معنی ہے اللہ کو ایک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول نہ ماننا۔ اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ جس نے کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے کسی کا دل توڑا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ میراث، ماں باپ کی جائیداد یا ترکہ، بنیاد، جڑ یا اصل، اعتماد، بھروسہ، تعاون، ایک دوسرے کی مدد کرنا، صحبت، ساتھ یا دوستی، کفر، اللہ کو ایک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول نہ ماننا۔ سوال جواب لکھیں۔ الف، مومن کی گم شدہ میراث کیا ہے؟ جواب، علم مومن کی گم شدہ میراث ہے۔ ب، اخلاق سے پیش آنا کیا ہے؟ جواب، اخلاق سے پیش آنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ جیم، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جواب، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے۔ اب ہم کریں گے خوش خطی۔ خوش خطی کے الفاظ ہیں مومن، اخلاق، غلامی، صحبت، میراث، نیکی۔ ان الفاظ کو اپنی کتاب پر خوش خط لکھنا ہے۔ ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔